السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شا ٹی وی۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے تاریخ پاکستان۔ تاریخی طور پر 19ویں صدی کے بیشتر حصے میں برطانوی ہندوستانی سلطنت کا حصہ تھی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے صدی میں نوآبادی ہندوستان میں اپنی تجارت شروع کی اور 1858 میں جنگ پالیسی جیتنے کے بعد کمپنی راج لاگو کیا۔ 1858 کی ہندوستانی بغاوت کے بعد 1858 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت برطانوی تاج نے ہندوستانی برصغیر کے بیشتر حصے پر براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے ذریعے قائم کی گئی، جو 1905 میں بنگال کی تقسیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کے تناظر میں تھی، اور اس سے پارٹی کا مقصد ایک علیحدہ مسلم ریاست کا قیام تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دور برطانوی اصلاحات جیسے کہ مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات سے نشانزد تھا، لیکن اس نے جابرانہ رول ایکٹ کے نفاذ اور ہندوستانی کارکنوں کی طرف سے خود حکمرانی کے لیے سخت مطالبات بھی دیکھے۔ اس دور کی وسیع پیمانے پر بے اطمینانی نے عدم تعاون اور سیول نافرمانی کے مبگیر غیر متشدد تحریکوں کو جنم دیا۔ جنوبی ایشیا کے شمال مغربی علاقوں میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا خیال علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے اپنی تحریر میں پیش کیا۔ 3 سال بعد چودھری رحمت علی نے ایک اعلان میں پاکستان کا نام ایک علیحدہ ریاست کے طور پر تجویز کیا، جو ایک مخفف کی شکل میں تھا۔ اس میں پنجاب، افغانیہ، سابقہ شمال مغربی سرحدی صوبہ کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے 5 شمالی یونٹ شامل ہونے تھے۔ اقبال کی طرح بنگال کو رحمت علی کی تجویز میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 1940 کی دہائی میں جب ہندوستان کی تحریک کی ازدی شدت اختیار کر گئی، آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت میں مسلم قوم پرستی کا عروج ہوا، جس کے سب سے نمایاں رہنما محمد علی جناح تھے۔ طویل عرصے سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جذبات شدت اختیار کر رہے تھے۔ برطانوی ہندوستان میں مسلم آبادی کے مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے ایک سیاسی جماعت ہونے کے نام مسلم لیگ نے 1940 کی دہائی میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں فیصلہ کن کردار ادا کیا، اور جنوبی ایشیا میں ایک مسلم ریاست کے طور پر پاکستان کے قیام کے پیچھے معروف قوت بن گئی۔ 22-30 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 3 روزہ عام اجلاس کے دوران ایک باضابطہ سیاسی بیان پیش کیا گیا، اچھے سے قرارداد لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ 1946 میں برطانیہ کی لیبر حکومت حالیہ واقعات جیسے دوسری جنگ عظیم اور متعدد فسادات سے تھک چکی تھی۔ برطانیہ نے محسوس کیا کہ اس کے پاس نہ تو گھر میں مینڈیٹ ہے، نہ بین الاقوامی حمایت، اور نہ ہی برطانوی ہندوستانی فوج کے قابل اعتماد حمایت ہے کہ وہ ایک بڑھتی ہوئی بے چینی برطانوی ہندوستان پر قابو پانے کے لیے اپنا کنٹرول جاری رکھ سکے۔ مقامی افواج کی بڑھتی ہوئی بغاوت ہندوستان پر اپنا کنٹرول جاری رکھنے کی قابل اعتمادیت کم ہو گئی، اور اس لیے حکومت نے ہندوستان برصغیر پر برطانوی حکومت ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1946 میں ہندوستان کے لیے کابینہ مشن بھیجا گیا تاکہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتا کرنے کی کوشش کی جا سکے، جس نے مقامی حکومتوں کو بہت زیادہ اختیارات دینے والی ایک غیر مرکزی ریاست کی تجویز پیش کی، لیکن اسے دونوں جماعتوں نے مسترد کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں متعدد فسادات ہوئے۔ آخر کار فروری 1947 میں وزیر اعظم کلیمنٹ اٹلی نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت جون 1948 تک برطانوی ہندوستان کو مکمل خود حکمرانی دے گی۔ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ برطانوی ہندوستان کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کرنے کے اصول کو قبول کر لیا گیا ہے۔ جانشین حکومتوں کو ڈومیننٹ کا درجہ دیا جائے گا، اور انہیں برطانوی دولت مشترکہ سے علیحدگی کا حق حاصل ہوگا۔ سرائے ماؤ بیٹن نے 15 اگست، جو دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی ہتھیار ڈالنے کی دوسری سالگرہ تھی، کو اقتدار کے منتقلی کی تاریخ کے طور پر منتخب کیا۔ انہوں نے 14 اگست کو پاکستان کو اقتدار کی منتقلی کی تقریب کی تاریخ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ وہ دونوں ہندوستان اور پاکستان کی تقریبات میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ 1947 کا انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ جو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے منظور کیا، اس ایکٹ نے بنگال اور پنجاب کے صوبوں کی دونوں ممالک کے درمیان تقسیم، گورنر جنرل کے دفتر کے قیام، متعلقہ انساز اسمبلیوں کو مکمل قانون سازی کا اختیار دیا،
اور دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ جائیداد کی تقسیم کے لیے ایک طریقہ کار فراہم کیا۔ یہ ایک بعد میں 18 جولائی 1947 کو شاہ منظوری حاصل کر گیا۔ تقسیم کے ساتھ پرتشدد فسادات اور بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں اور برصغیر میں مذہبی تشدد کی وجہ سے تقریباً 1,50,00,000 لوگوں کی نقل مکانی ہوئی۔ لاکھوں مسلمان، سکھ اور ہندو پناہ گزین نئی سرحدوں کو عبور کر کے بلا ترتیب پاکستان اور بھارت پہنچے۔ 14 اگست 1947 کو نئے ڈومینین آف پاکستان ازد ہوا اور محمد علی جناح نے کراچی میں اس کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھایا۔ آزادی کا جشن بڑے پیمانے پر منایا گیا، لیکن 1947 میں آزادی کے دوران ہونے والے فرقہ وارانہ فساد کی وجہ سے ماحول گرم رہا۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔